بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، عمران خان یا پھر گولی، کفن باندھنے کا وقت آ گیا ہے۔ دو ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے۔ بروز منگل، اڈیالہ سے بڑا اغوا، شطرنج کی چال بچھا دی گئی ہے۔ موت یا پیادوں کی ہوگی یا پھر شاہ کو شکست ہوگی۔ طاقتور ترین شخصیت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی۔ ایک بڑے سینئر سیاستدان نے پریشانی کا اظہار کر دیا ہے۔ ان سارے موضوعات پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں عمران خان یا پھر گولی۔ یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے علیمہ خان نے۔ علیمہ خان کے دو پیغامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دو بیانات ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہمیں جب تک عمران خان نہیں دکھاتے، ہم کل اڈیالہ کے باہر سے نہیں اٹھیں گے۔ انہوں نے گولیاں چلانی ہیں یا آنسو گیس، جو کرنا ہے کر لیں۔ ناظرین، علیمہ خان نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے۔ اب کل منگل ہے، کل پہلی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بڑا اجتماع ہوگا، سارے لوگ وہاں پر جائیں گے، احتجاج ہوگا، عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو پہلے کچھ بیانات ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم نئی حکمت عملی اپنائیں گے۔ عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اب علیمہ خان نے کہہ دیا ہے، آپ نے ہمیں گولی مارنی ہے، آپ نے آنسو گیس کے شیل مارنے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جب تک عمران خان نہیں دکھائیں گے، یعنی کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائیں گے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ پیغام معمولی پیغام نہیں ہے۔ ناظرین، کل منگل ہے، پہلی اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کل سہیل آفریدی بھی اعلان کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ بات کنفرم ہے کہ ہر پارٹی ٹکٹ ہولڈر وہ ضرور وہاں پر پہنچے گا۔ اور کل آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑی تعداد پہنچے گی۔ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں دو طرح کی آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کل صبح سویرے یا آج رات کسی وقت کوئی ملاقات کرا دی جائے، عمران خان کی خبر آ جائے، کوئی ضمانتی جا کے مل لے، کچھ بھی ہو۔ ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان سے کل بھی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ نظام چاہتا ہے، ہم آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں کہ یا تو 9 مئی ہو جائے، اگر 9 مئی نہیں ہو سکتا تو پھر 4.5 مئی ہو جائے۔ یہ خبر محمد مالک پہلے دے چکے ہیں۔ اس طرح کی بھی پلاننگ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ کریٹ ہو، کسی طرح سے اکسایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہو، اور جو بھی غلطی کرے گا، اس کے اوپر سہیل وڑائچ بھی کہہ چکے ہیں کہ دونوں طرف سے گات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس سے بھی جہاں پر غلطی ہو گئی، دونوں طرف سے جو دوسری سائیڈ ہوگی وہ حملہ آور ہو جائے گی، اور یہی سوچا جا رہا ہے۔ یہ دونوں خوفناک پلان ہیں۔ کل منگل کا روز ہے، 16 گھنٹے بعد واقعی جنگ کا ماحول ہوگا، ایک بڑا تصادم ہوگا، کوئی بھی غیر معمولی خبر کل آ سکتی ہے۔ یا اگر پہلی آپشن پر گئے تو صبح ملاقات ہو جائے گی، آج رات کسی وقت رات گئے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، علیمہ خان نے ایک بیان اور بھی دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے، اب بس راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس راستے سے ڈالنا ہے۔ فیصلہ واٹس ایپ آئے گا یا یہ سنا دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال سزا ہوگی، اس لیے کہ میں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا، تو آپ نے جو کاپی پیسٹ سزا سنانی ہے سنائیں، پروسیکیوشن کا وقت مت ضائع کریں، ججز پر ترس آ رہا ہے۔ یہ علیمہ خان نے بیان دیا، اور یہ بیان بھی بہت معنی خیز ہے۔ علیمہ خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ خبریں اور ہیں جو خبریں بڑی خطرناک ہیں۔ اس وقت شطرنج کی چال چلی گئی ہے، ایک خبر آ رہی ہے، یا پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو شکست ہوگی۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ بیان دینا عاصمہ شیرازی کا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست کی بساط پر شطرنج کی بڑی چال کھیلی جا چکی ہے، اب اس میں کتنے پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ملے گی، اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے۔ ناظرین، ایک بات کامنلی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آج جتنی بھی بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت ہی سینئر لوگوں کے بیانات ہوں گے، بہت ہی سینئر لوگوں کے، لیکن ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ بادشاہ کی، طاقتور کی کمزوری اور شکست کے بارے میں زیادہ تر اشارے مل رہے ہیں۔ جہاں پر بھی کہا گیا کہ پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ملے گی، اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے۔ سیاستدان اپنی جگہ گنوا چکے ہیں، اب آپس میں آنکھ مچولی کا کیا فائدہ؟ یہ سب مانتے ہیں دو پارٹیاں کم از کم سیاست کے میدان سے آؤٹ ہو چکی ہیں، زیرو ہو چکی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ لیکن یہ بیان معنی خیز ہے، بڑا بیان ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑی چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ منگل کے روز عمران خان کی منتقلی کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر حالات خراب ہوئے تو عمران خان کو وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ اگر منگل والے دن لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی تصادم ہو جاتا ہے،
سیکیورٹی فورسز اور پی ٹی آئی کے درمیان تو پھر عمران خان کو بلوچستان شفٹ کرنے کی تیاری ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ انہیں اڈیالہ میں رکھنا ممکن نہیں، بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں رہ جائے گی۔ یہ بیان دینا مزمل سہروردی کا کہ عمران خان کو کل اگر تصادم ہوتا ہے تو یہاں سے شفٹ کر کے بلوچستان جو ہے لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک چیز میں کم از کم آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ایسا ممکن فی الحال نہیں ہوگا۔ کل کم از کم عمران خان کو منتقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر کل منتقلی کی جاتی ہے تو تصادم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے کل جو ہے کم از کم عمران خان کو منتقل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک خبر ڈاکیہ بھی لے کر آ گیا ہے، یہ بھی خبر بڑی ہے۔ اس خبر کے بارے میں پہلے بھی ڈاکیہ جو ہے بہت دفعہ بات کر چکا ہے، لیکن اب تھوڑا سا واضح طور پر بات کی گئی ہے۔ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ قوی امکان ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے اور گورنر کسی سابق فوجی افسر کو بنایا جائے تاکہ وہ براہ راست مقتدرہ کو رپورٹ کریں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا رول مزید محدود ہو جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا رول محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4.5 مئی کے بارے میں بھی اسی تناظر میں سوچا جا رہا ہے کہ 4.5 مئی ہو اور کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، دوبارہ سے کچھ عرصہ کے لیے انہیں کچل کے کمزور کر دیا جائے۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ آج سے 1.5 ماہ پہلے جب تک کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے، پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی، لیکن اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف 3 سال پہلے کی طرح بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اور کل جو ہے اگر کل سارے کارکنان آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، اور یہ جماعت جو ہے سہیل آفریدی نے بہت زیادہ مضبوط کر دی ہے۔ اس لیے یہ جو آ رہا ہے کہ اسے کمزور کر دیا جائے، اسے توڑا جائے، اس کے بارے میں کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے زیادہ مضبوط ہوگی۔ ناظرین، ایک سینئر سیاستدان نے پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ یہ سینئر سیاستدان ہے مشاہد حسین۔ انہوں نے کس پریشانی کا اظہار کیا ہے؟ بے شک پاکستان کی عوام کا یہ سوال کرنا بالکل درست ہے کہ اب ایک واضح ساکھ کا بحران کیوں پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی اس دوغلے رویے کی وجہ سے جس میں اختلاف کرنے والی میڈیا کی آوازوں کو بجلی کی سی رفتار سے دبایا جانا ہے، جبکہ سیاسی منظور نظر افراد کو عوامی پیسے کے 43 ارب روپے کی خطیر نوازش کے ذریعے نوازا جاتا ہے۔ یہ سب ایک اور نمایاں مثال ہے ایلیٹ کیپچر کی۔ اس کے برعکس قانون پر عمل درآمد کے معاملے میں عجیب سست روی دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی قیدی کی ملاقات کے حقوق کا مسئلہ ہو، یا پھر اس سادہ سے معاملے میں ناقابل فہم تاخیر جس میں صرف ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنے ہیں، جو کہ موجودہ نظام کے اصل فائدہ اٹھانے والوں سے متعلق ہے۔ نظیر، یہاں پر اس بیان کی مختصر سی اگر تفسیر کی جائے، مختصر سے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ خلاصہ اتنا سا ہے کہ یہاں پر مشاہد حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نظام کر رہا ہے، میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہے اتنے پیسے لے کر آوازوں کو خریدا جا رہا ہے، آوازوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حق میں بولیں، تو دوسری جانب جو آوازیں ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں انہیں دبایا جا رہا ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے نوٹیفیکیشن کا، اس کے اوپر بھی اصل فائدہ اٹھانے والے ہیں، ایک دستخط نہیں ہو رہا۔ یہ معاملہ بھی بہت سنگین ہے۔ ناظرین، ایک بات آپ کے سامنے رکھ لیں، یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ تاخیر پاکستان مسلم نواز کے لیے بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ حکومت کے گھر جانے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید آپ اس وقت جو ہے اس بات کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن یہ جو تاخیر ہے، یہ تاخیر بہت بڑا نقصان پاکستان مسلم نواز کو پہنچا سکتی ہے۔ شاہین صاحب کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن سیاستدانوں نے پھڈے میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری تاریخیں گزر گئی، نوکری پکی نہیں ہوئی۔ اب سارے وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے مگر آئے گا اپنے وقت پر، یعنی جب ہمارے سارے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ نظر یہ خبر بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، جب ہمارے سارے مطالبات پورے ہو جائیں گے اور عاصم منیر کے نیچے ہمارے 4 سٹار جنرل لگائیں، ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عاصم منیر کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے اور سیاستدان ان کے سروں پر سوار ہوں گے۔ اس ماحول میں عمران خان جیل سے سارے سیاستدانوں کے اوپر سوار ہیں، اور جیسی عاصم منیر کی انا اور ضد کو شکست ہوگی، عمران خان کے ساتھ بات کر کے فوج کو ان کے گھر بھیجنا ہوگا اور ہر ادارہ اپنا کام کرے گا۔ اچھے دن جلدی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ خبر دینا ہے شاہین صاحبائی کی، اس خبر سے میں مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر شاید کہہ دی، یہ وقت سے پہلے کہہ دی ہیں، لیکن ایک بات کنفرم ہے، اور وہ بات کنفرم جو ہے شاہین صاحبائی کی وجہ سے بھی نہیں میں کہہ رہا، بلکہ حماد حسن نے بھی ایک بیان دیا ہے، حماد حسن جنرل اسسٹنٹ کا بھی ایک بیان ہے، پنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے، کرپشن ہو رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان پر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی، تو جواب میں کہا گیا کہ آپ نے ہمیں پرفارم کب کرنے دیا، معیشت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، وزیر خزانہ اورنگزیب اور وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے لگائے ہوئے ہیں،
ہم ذمہ دار نہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ اگر باقی لوگ نہیں پکڑنے تو عمران خان کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں اس گرفتاری میں نہ دلچسپی ہے نہ خوشی، یہ کہنا ہے حماد حسن کا۔ ناظرین یہاں پر ان دونوں بیانات کو دیکھا جائے اور جو بیان ابصار عالم نے دیا ہے اس تیسرے بیان کو ملایا جائے، ڈاٹ کو کنیکٹ کیا جائے تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ ایک طاقتور شخصیت کے بارے میں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت جلد کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ اختلافات جو ہے ان کی ہمت کم از کم پاکستان مسلم نواز میں نہیں ہے، یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اختلافات پھر بھی کہیں نہ کہیں پر غلطی سے جانے یا انجانے میں کہیں نہ کہیں پر پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا پیش خیمہ ہے کہ آگے چل کے پاکستان مسلم نواز کے لیے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور کسی طاقتور شخصیت کے بارے میں ان لوگوں کا اشارہ ہے کہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے، جس طرح کے حالات اس وقت بن چکے ہیں۔ اگر ابھی کہا جائے تو پاکستان تحریک انصاف مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، کل اگر پاکستان تحریک انصاف نے جو پلاننگ کی ہے اس پر عمل درآمد کر دیا جاتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے نظام کمزور ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔